بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ان قریب آنے والا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان کے پہلے صفحے پر ایک قیمتی بات یہ لکھی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا انعام ہے، اور پھر اس انعام کی اہمیت اور مقام کو بتلانے کے لیے ایک روایت یہ لکھی گئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ اور مسائل شب برات کے اندر ایک روایت نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ رحمت کا مہینہ، رحمت کا خزینہ، انوار و برکات برسنے والا یہ مہینہ اور یہ بھاری انعام اس امت کے لیے ہے۔ تو کیا یہ امت اس کو پانے کے لیے، اس کے ملنے اور نصیب ہونے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو کتابوں کے اندر اس کا آسان سا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے پانے کے لیے، اس کے ملنے اور نصیب ہونے کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ معلا بن فضل فرماتے ہیں کہ کان السلف الصالح یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان۔ سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے اللہ کے پیارے بندے 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان المبارک نصیب فرما۔ لطائف المعارف میں لکھا ہے، یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کان من دعائہم اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان۔ اللہ کے پیارے بندوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اچانک موت آ جائے، میں رمضان المبارک نہ پا سکوں، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی مجھے بھیانک بیماری لگ جائے جو بیماری مجھے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے روک دے۔ وسلم لی رمضان، اور اے اللہ تو مجھے اس طرح رمضان نصیب فرما کہ اس میں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرے روزے کو نقصان پہنچ جائے، جس سے روزہ متاثر ہو جائے اور رمضان بھی متاثر ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسا گندا اور خراب عمل نہ کروں کہ جس سے روزہ برباد ہو جائے، رمضان المبارک کی ناقدری اور اس کی عزت کی دھجی اڑ جائے۔ ان برے عملوں سے مجھے بچائے رکھنا، اور اے اللہ میں رمضان المبارک میں جو اعمال صالحہ یعنی نیک عمل، بھلائی کا کام اور کچھ بھی نیکی کروں تو اسے قبول اور منظور فرمانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے بندے اتنی پیاری دعائیں مانگا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی دعا مانگا کریں۔ اگر رمضان المبارک نہ مل سکے، کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ اس دعا کے صدقے اللہ کی رحمت اور اس کی نوازشات کا حقدار بن سکے اور دل کی حسرت مٹ سکے۔ فتاوی بن نوری کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا چاند نکل جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ دوسری روایت میں یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان، اے اللہ تو رجب اور شعبان اور خاص طور پر رمضان المبارک کو برکت بنا دے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں تو اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی دعائیں مانگا کریں اور یہ کہا کریں کہ یا اللہ مجھے رمضان المبارک نصیب فرما، اور رمضان المبارک کے اندر مجھے روزہ اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں شب قدر پا سکوں، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ ایسے ایسے اخلاص والے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میں جنت کا حقدار ہو سکوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو سکوں، اور مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو سکے اور دنیا اور آخرت کی ہر ذلت سے میں بچ سکوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی دعا مانگا کریں گے اور اس بھاری انعام کو پا کر اس کے قدر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔